اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسٹل موٹیویشن پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہمت کی کہانی۔ سلیم کی آنکھیں گھڑی کی طرف اٹھیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ ابھی تک کتاب پر چل رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں پرانے مکان کی چھوٹی سی کوٹری میں وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ بیٹا، اب سو جاؤ، ماں کی آواز دروازے سے آئی۔ بس امی، تھوڑی دیر اور، سلیم نے جواب دیا، اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو ملتے ہوئے۔ امینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ غریبی نے انہیں کبھی ہار نہیں ماننے دی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ گھروں میں کام کر کے سلیم کو پڑھاتی رہیں۔ تم اپنے ابو پر گئے ہو، انہوں نے کہا۔ وہ بھی ایسے ہی کتابوں میں کھوئے رہتے تھے۔ سلیم مسکرایا۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے، جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ امی، میں ابو کا خواب ضرور پورا کروں گا، سلیم نے کہا، لیکن راہ آسان نہیں تھی۔ میڈیکل کالج کی فیس، کتابوں کا خرچ اور روزمرہ کی ضروریات، سب کچھ ان کی محدود آمدنی سے باہر تھا۔ سلیم نے فیصلہ کیا، صبح کالج جانے سے پہلے وہ اخبار بانٹنے کا کام کرے گا، شام کو ٹیوشن پڑھائے گا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ فکر کریں گی۔ پہلا مہینہ مشکل تھا۔ صبح 4 بجے اٹھنا، سردی میں اخبار بانٹنا، پھر کالج، شام کو ٹیوشن اور رات کو پڑھائی۔ کتنی بار اس کی آنکھیں کلاس میں بند ہو جاتیں، لیکن وہ ہمت نہ ہارا۔ سلیم، تم تھک گئے لگتے ہو، اس کے دوست احمد نے ایک دن کہا۔ نہیں یار، بس تھوڑی سی محنت ہے، سلیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن احمد جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ سلیم کیسے صبح سویرے اخبار بانٹتا ہے۔ اس نے اپنے والد سے بات کی، جو شہر سے ایک بڑے اسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ سلیم، میرے والد تم سے ملنا چاہتے ہیں، احمد نے ایک دن کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے سلیم کی کہانی سنی۔ انہیں اس لڑکے کی ہمت پر فخر ہوا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کلینک میں شام کو مدد کرو، انہوں نے کہا۔ اس سے تمہیں تجربہ بھی ملے گا اور کچھ آمدنی بھی۔ سلیم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ موقع اس کے لیے سونے پر سہاگا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم نے اپنی محنت جاری رکھی۔ اس کے نمبر کلاس میں سب سے اچھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگے۔ پھر وہ دن آ گیا جب فائنل امتحانات کے نتائج کا اعلان ہوا۔ سلیم نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اخبار میں اس کی تصویر چھپی۔ غریب طالب علم نے محنت سے مقام حاصل کیا۔ ہیڈ لائن پڑھ کر امینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گریجویشن کی تقریب میں
جب سلیم نے اپنی ڈگری وصول کی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ کا خواب پورا ہو گیا، اس نے دل میں کہا۔ آج 15 سال بعد ڈاکٹر سلیم شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں سرجن ہیں، لیکن وہ اپنی جڑیں نہیں بھولے۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا کلینک کھولا، جہاں وہ غریب مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ اس کے کلینک کی دیوار پر ایک تصویر لگی ہے، اس کے والد کی۔ اس کے نیچے لکھا ہے، خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ امینہ بیگم اب بھی اسی پرانے مکان میں رہتی ہیں۔ سلیم نے انہیں بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ یہ گھر تمہاری محنت کا گواہ ہے بیٹا، وہ کہتی ہیں، یہاں تمہارے ابو کی دعائیں ہیں۔ ہر جمعے کو سلیم اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ وہ اسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھتا ہے جہاں اس نے راتوں کو جاگ کر پڑھا تھا۔ امی، آپ کی محنت اور ابو کے خواب نے مجھے یہاں تک پہنچایا، وہ کہتا ہے۔ امینہ بیگم مسکراتی ہیں، نہیں بیٹا، تمہاری ہمت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ آج سلیم کا اپنا بیٹا بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ ابو، آپ کی طرح میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا، وہ کہتا ہے۔ سلیم اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اور یہی سبق وہ اپنی نسل کو دے رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے طالب علم کو کہتا ہے، زندگی میں کامیابی کا راز محنت، لگن اور ایمانداری ہے۔ اگر آپ کے پاس خواب ہے اور اسے پورا کرنے کا حوصلہ ہے، تو کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ یہی میسج میرا آپ سب کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی رہی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔